دوستوں، لندن میں یعنی ٹوٹنگ میں ایک ہال میں بہت عظیم الشان مشاعرہ ہوا، اور اس کے ساتھ اردو ادب کے لحاظ سے یعنی اردو کو فروغ دینے کے لیے سر ایاز کی طرف سے ایک محفل لگی۔ اس محفل میں ملک کے نامور شخصیات آئی اور بڑی بارونق محفل تھی یہ، اور مختلف جو شاعر، ادیب، رائٹر، مصنف اس محفل میں تشریف لائے، اور اس محفل کو چار چاند لگانے کے لیے بہت ہی پیارے امام صاحب یعنی امام صاحب نے بھی شرکت کی، اور امام صاحب کی شرکت باعث مسرت تھی ہر شخص کے لیے، کہ یعنی ایک بہت خوبصورت محفل جس میں کھانے کا انتظام بھی تھا، چائے کا انتظام بھی تھا، مختلف دوستوں کو بیٹھنے کا موقع ملا، اپنی اشعار کہنے کا موقع ملا، اور یہ بہت ایک پروکار مجلس تھی۔ تو بہرحال تمام دوست آئے، انہوں نے حاضری دی، کھانا بھی اچھا تھا، ٹائم بھی اچھا تھا، اور سب سے بڑھ کے ایک اور بات میں کہنا چاہوں کہ وہ ہمارے بہت ہی پیارے شاعر یعنی محترم مبارک صدیقی صاحب بھی تشریف لائے، اور ان کی نظمیں بھی لوگوں نے سنی، ان کی محفل سے انجوائے بھی کیا، ان کی قربت حاصل کی۔ بہرحال تمام دوست آئے، اور جو دوست آئے ان کے میں بھی خاص بھی شکر گزار ہے۔ بہرحال ادھر بہت ساری اچھی تصاویر بنانے کا موقع ملا، بہت سارے نامور شاعر بھی آئے، اور البتہ یہ میں اتنا بولنے کا ماہر نہیں ہوں، زبانی فی البدی میں بول رہا ہوں۔ تو بہت بہت پیارے دوست آئے تھے، اور یہ محترم ڈوگر صاحب ہیں، ڈوگر صاحب بہت پیارے انسان ہیں، بہت معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح بزرگ بھی آئے تھے، بہت ہی پیارے بزرگ، یعنی مہمان بزرگ بھی تشریف لائے۔ ابھی جلسے کے مہمان بھی ادھر ہیں، اور دوسرے مہمان بھی، سب نے شرکت کی، شعراء نے، اور بہت بڑے نامور شاعر تھے ادھر۔ تو بہرحال یہ محفل بہت ہی پروقار تھی، اور اس میں تمام دوستوں نے حاضری دی، اور یہ محفل بہت ہی خوبصورت ہے۔ جن لوگوں نے تو اٹینڈ کیا وہ تو اس کے مزے لیے، انہوں نے یعنی محسوس کیا یعنی اس محفل کی رونق کو، اور جس قدر خوبصورت محفل تھی وہ انجوائے کیا۔ مگر جن لوگوں نے یہ محفل نہیں دیکھی وہ شاید اس چیز سے محروم رہے۔ بہرحال بہت ہی پیارا یہ ایک پروگرام تھا جو ٹوٹنگ میں ہوا تھا، ان کا اناؤنسمنٹ بھی ہوئی تھی، مگر بہت سارے لوگوں نے شرکت بھی کی، اور کچھ جو شرکت نہیں کر سکے وہ اس چیز سے محروم رہے۔ یعنی بہت اچھی پیاری محفل تھی، دوست بھی ملے، گپ شپ بھی ہوئی، شعراء کو سنا، اور مختلف جو اردو ادب کے مطابق جو مختلف رائٹر تھے انہوں نے لکھا ہوا تھا، اور یہ سب چیزیں سننے کے لیے ملی۔ اور یہ اس چیز کا اعزاز جو ہے سر ایاز صاحب کو جاتا ہے۔ سر ایاز صاحب کو میں اگر تعارف کراؤں، سر ایاز صاحب بالکل ویسے ہی ان کے پاس کچھ اعزاز ہے، یعنی سر کا خطاب جو انہیں ملکہ برطانیہ کی طرف سے ملا، پھر ایک دفعہ سعودی عرب سے اسپیشل ان کو حج کے لیے بلایا گیا، یہ حج کے لیے گئے اور شاہی مہمان رہے۔ سر ایاز وہ ہیں جنہوں نے پھول لگا ہوا ہے، جن کے جو سامنے بیج لگا ہوا ہے، یہ سر ایاز نعمان صاحب سے ملے ہیں۔ تو بہرحال بہت خوبصورت محفل تھی، لوگ آئے، دوست ملے، اور دوستوں سے بہت زیادہ لوگ محسوس ہوئے۔ یہ رائٹ سائڈ پہ بہت بڑے شاعر ہیں، درمیان میں جو مبارک صدیقی صاحب ہیں انہیں تو آپ سب جانتے ہیں، اور اس کے بعد سر ایاز ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔